اس وقت ہم اڈیالہ جیل سے نکلے ہیں آج 9 مئی کے کیس کی سماعت کی، جو یہاں پر GSTU آرہ بازار مقدمہ درج ہوا اور مختلف رہنما بھی امپلیکیٹ کی گئے خان صاحب کے ساتھ ساتھ۔ تمام لیگل ٹیم موجود تھی، جو میرے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہیں، اور مسرت چیمہ صاحبہ بھی موجود تھی کیونکہ ان کے اوپر بھی مقدمہ یہ درج ہے کہ نامزد ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی لیڈرشپ آئی تھی جو اس کے بعد بھی پریس ٹاک کریں گے، کچھ پہلے بات کر چکے ہیں۔ دیکھیں، آج جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں تفصیل سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دیگر رہنماؤں نے بھی باتیں کی ہیں، تو میں جو سیدھا باتیں کروں گا، اس کے بعد پھر مسرت باجی کو اور جو علی راز بھٹر صاحب ہیں یا دیگر دوست کوئی بات کرنا چاہے گا تو وہ کریں گے۔ لیگل خاص طور پر جو خان صاحب نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کی ہے، جو 26ویں ترمیم کے بعد جو اثرات نمودار ہو رہے ہیں، وہ یہ ذکر کریں گے۔ خان صاحب نے جو بات کی ہے، خان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن، لیکن جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد کیا تھا یا ہم کیوں کہہ رہے تھے؟ جوڈیشل کمیشن ایک نیوٹرل امپائر ہے جہاں پر دونوں فریقین اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بے قصور ہیں، یہ گناہ گار ہیں، اور ایک طرف ہمارے اوپر گولی چلائی گئی ہے، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، مسنگ ہیں، چاہے 9 مئی کے شہید ہوں، وہاں پر 10,000 ورکر گرفتار ہوں، چاہے 26 والا واقعہ۔ تو جوڈیشل کمیشن طے کرتا کہ کس کا کیا رول ہے، کس نے CCTV فوٹیجز چرائی، کس نے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی، کس نے گولی چلائی، کس نے زخمی کیے، کون کون اس میں ملوث ہے، تمام تر چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس چیز سے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 منٹ کا کام تھا، ایک نوٹیفیکیشن نکالنا تھا، اور کوئی اس کے اندر قدغن نہیں ہے۔ کمیشن بننا تھا، اس نے تمام تر چیزیں دیکھنی تھیں اور اس کے بعد فیصلہ ہو جانا تھا۔ یہ بہانے ہیں، یہ ہیلے بہانے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی اجازت کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کرتے۔ یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ جی آپ ان سے بات کر رہے ہیں، ادھر آپ جناب یہ فارم 47 والوں سے بات کر رہے تھے، ادھر آپ ان سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا موقف چینج ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے بھی اجازت نامہ جو ہے وہ تھا، تب انہوں نے بات کی، اور یہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ جناب ان کی سوچ کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے۔ یہ ان کا فیس جو ہے دنیا نے دیکھ لیا۔ ہم ملک کی خاطر بیٹھے، بے شک گولیاں چلائی گئیں، شہید ہیں، ہماری FIRs نہیں درج ہو رہی، ابھی بھی ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں، لیکن ہم ملک کی خاطر بیٹھے۔ انہوں نے سمجھا کمزوری ان کے اندر ہے۔ دوسرا، خان صاحب نے بات کی، آج کچھ پارٹی کے حوالے سے ہدایات ہیں جو 8 فروری کے حوالے سے ہیں، وہ ڈائریکشن پارٹی کو دی جائیں گی، لیکن انہوں نے پوری قوم کو کہا ہے کہ پوری قوم نکلے، اور جو بندہ ثوابی پہنچ سکتا ہے پورے پاکستان سے وہ پہنچے۔ دور دراز کے علاقوں کے لوگ کیونکہ ان کے لیے پہنچنا مشکل ہے، تو انہوں نے ڈائریکشن دیے کہ وہ وہاں پر اپنے اپنے حلقوں کے اندر احتجاج کریں۔ لاہور کے حوالے سے ڈائریکشنز ہیں، وہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائیں گی۔ خان صاحب نے بات کی کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے انسان کو غیرت دیتا ہے، اور انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ انسان جو ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پر دی ہے تو وہ کیوں چیونٹیوں کی طرح رینگتا ہے؟ یہ بالکل جو ہے آپ نے اپنے دل کے اندر خوف ڈر نہیں لے کر آنا، بلکہ عزت سے غیرت کے ساتھ جینا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جہاں پر انصاف نہیں ہوتا، اس معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مدینہ کی مثال دی کہ ہم کیوں بار بار یہ کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت انہوں نے کہا کہ یہودی جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام سے کیس جیت گیا تھا کیونکہ وہاں پر انصاف تھا، تو یہاں پر تو انصاف ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست اس وقت بنے گی پاکستان جب یہاں انصاف ہوگا، رول آف لا ہوگا، قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی۔ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خان صاحب نے کہا کہ 120 دفعہ قرآن پاک میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کی مخالفت کرو، 120 دفعہ ہوا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ آپ نے اچھائی کا ساتھ دینا ہے، آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک جگہ کے اوپر یہ ذکر ہوا ہے کہ جو منافق کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلط کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے،
اور جو اچھا ہے، جو سچائی ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ان کی مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اچھائی کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ مقام دنیا میں بھی دیتا ہے، اگلے جان بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب نے بات کی ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جس کے اندر موریلٹی نہیں ہوتی۔ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہی آپ کی جیت ہے۔ آپ کا دشمن ہمیشہ یہ چاہے گا کہ یہ فیڈ اپ ہو جائیں، یہ ہار مان جائیں۔ آپ نے کبھی ہار نہیں مانی، آپ نے لڑتے رہنا ہے اور حق کے لیے آواز بلند کرتے رہنا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف ناکام ہوئی۔ نہیں، پاکستان تحریک انصاف ناکام نہیں ہوئی۔ ہمارے ورکرز کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا۔ دنیا میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ 3 انہوں نے لانگ مارچ کی ہیں۔ ایک لانگ مارچ کے اوپر ہمیں یہ بتا دیں کہ کسی جگہ پر ان کے اوپر گولی چلی ہو، ان کو رکاوٹ ڈلی۔ بلاول پورا پاکستان پنجاب سے ہوتا ہوئے اسلام آباد پہنچا تھا، لیکن کیونکہ یہاں پر اس کی کامپیں اس لیے ٹانگ گئی تھی کہ 4 بندے اس کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پرامن جماعت ہیں، ہمارے دور میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور پیکا کے حوالے سے میرا خیال علی بھٹر صاحب بات کریں گے، اس سے پہلے میرے خیال میں باجی مسرت بات کرتی ہیں، یا آپ جیسے آپ ہونا سکتے آئیں آپ کریں بات، پھر اس کے بعد چلیں آپ۔ خان صاحب نے پیکا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر جمہوری اور کالا قانون ہے۔ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب بھی ڈیفامیشن کے کیسز ہوتے ہیں تو اس پہ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، کبھی بھی کسی کو فوجداری سزا نہیں دی جاتی۔ یہاں یہ ہوا کہ 5 سال کی قید کی سزا بنا دی گئی پیکا ایکٹ میں، جو کہ ایک کالا قانون ہے۔ یو کے میں 2009 میں انہوں نے جو سزا تھی وہ اپنے ملک میں ختم کر دی تھی۔ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں میڈیا والوں کے ساتھ ہوں۔ دوسرا، جو اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے ججز کی سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہیں اور سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ جو کام کرتا تھا وہ کام ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا کے کام لیا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو الیکشن فراڈ کیا گیا، اس پہ پردہ ڈالا جائے۔ تو ہم اس پہ تحفظات رکھتے ہیں کہ ججز کا جو انتخاب ہونا ہے، چیف جسٹس کا انتخاب ہونا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز موجود ہیں، ان میں سے ہی کیا جائے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے یہ کہا کہ ہمارے جو ورکرز کے کیسز ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے کیسز ہیں، وہ کسی صورت فکس نہیں کیے جاتے، مہینوں لگ جاتے ہیں، بیلز ہم دائر کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا پنڈی ہائی کورٹ ہو، ہمارے جتنے ورکرز کے جو گرفتار ہیں، جن کی بیلیں خارج ہو چکی ہیں، ان کی بیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا پنڈی